ماہ سفر میں کسی بھی دن کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ سفر کے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف غلط فہمیاں اور بے بنیاد باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک سچے مسلمان کا یقین صرف اور صرف اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مہینے یا دن کو بذات خود منحوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ خیر و برکت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے اور آزمائش بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ سفر کا یہ وقت آپ کے لیے رحمت، برکت، رزق میں وسعت، دل کے سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے، اور کوئی برسوں سے دعا مانگ رہا ہے مگر ابھی تک قبولیت کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہی رب ہے جو ایک لمحے میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، فقیر کو غنی کر دیتا ہے، بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے، پریشان دلوں کو سکون دیتا ہے اور بے سہارا بندوں کا سہارا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں صدقہ، دعا، استغفار، ذکر الہی اور نماز کی پابندی کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں اور اس کے دل میں امید کی شمع روشن رکھتے ہیں۔ آج ہم ماہ سفر میں کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے صدقے کی عظمت اور اس کے آداب کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے جو خلوص نیت اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو اس صدقے کا مکمل طریقہ، ضروری احتیاطیں اور وہ اہم باتیں بتاؤں گی جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے رب پر بھروسہ اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صدقے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ یہ نیکی کا عظیم ذریعہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، ملازمت میں ترقی کی امید رکھتے ہیں، یا بے روزگاری کی پریشانی سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی اختیار کیجیے، حلال روزی کمائیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتے رہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ماہ سفر کو اسلام میں کسی نحوست کا مہینہ نہیں کہا گیا۔ اس مہینے میں بھی وہی اعمال افضل ہیں جو سال کے دوسرے دنوں میں افضل ہیں، یعنی نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، استغفار، دعا، صلہ رحمی اور صدقہ۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک نیک عمل ہے اور اس کے اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، صرف صدقہ کر لینا کافی نہیں۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، والدین کی نافرمانی کریں، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش نہ کریں یا لوگوں کے حقوق پامال کریں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے آج ہی دل میں یہ عہد کر لیں کہ ہم صرف کسی ایک عمل پر نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق
گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یقین رکھیں جب بندہ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بے شمار دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کس نیت سے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے ماہ سفر میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کے مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے، بری آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ کون سی سورت ہے؟ یہ سورت کوثر ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارک نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔
سورۃ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ سورۃ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ فلق پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورۃ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورۃ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے صدقہ کر دینے ہیں، کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے نہ کسی نے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں تو اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی بہت خوشی سے کھا لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں تو بھی بہت بہتر ہے۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہی ہو جائے گا۔ آپ سارا سال دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔